اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا کی، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر و مطہر ہستی پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے 2 خطبات جمعہ سے ہم سیدنا ابراہیم اور ان کے بڑے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، امتحان در امتحان، اور ان امتحانوں میں وہ سرخرو ہوتے رہے، کامیاب ہوتے رہے۔ ان امتحانوں میں گھر بار بھی چھوڑا اللہ کے دین کی خاطر، خاندان، قوم، قبیلہ، علاقہ، والدین، ان سب کو اللہ کے دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر کے بڑھاپے میں اپنے رب رحیم و کریم سے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں انہیں بیٹا عطا کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر ان کے لیے ایک اور امتحان کا سلسلہ تھا کہ آپ انہیں اس وادی میں چھوڑ کر آئیں جہاں نہ کھیت کھلیان ہیں، نہ باغ ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، وہاں چھوڑ کے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جانے لگے تو دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ اس بت پرستی نے انسانیت کو تیرے در سے بیگانہ کر دیا ہے۔ یا اللہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس تاکہ میرے بچے نمازی بنے، میری اولاد نمازی ہو۔ یا اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیرنا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اس جگہ پہ پہنچیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ ہم جو بھی چھپاتے ہیں، جو بھی ظاہر کرتے ہیں، تو سب کچھ جاننے والا ہے، تجھ سے زمین و آسمان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے جمعہ میں بات کی تھی، یا اللہ تجھ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اور اے اللہ قیامت کے دن مجھے بھی معاف کرنا، میرے ماں باپ کو اور سارے مومنوں کو معاف کر دینا۔ یہاں تک ہم پچھلے جمعہ میں پہنچے تھے۔ اس دعا کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو رخصت ہوئے اور یہاں پانی ختم ہوا، وہ جو ستو اور کھجوریں تھیں ختم ہوئیں۔ اب ماں ہاجرہ آپ تو برداشت کرتی رہیں، لیکن بیٹے کی بھوک پیاس، اس کے خشک ہوتے ہوئے ہونٹ اور بیٹے کا پانی کے لیے، خوراک کے لیے مچلنا، ایک ماں سے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ پھر وہ سعی ہے صفا و مروہ کے درمیان، اللہ ہم سب کو لے جائے اور بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ سعی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہی یادگار ہے جو ماں ہاجرہ نے بیٹے کی بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہوئے ان 2 پہاڑوں کے درمیان چکر کاٹے تھے۔ اب تو صفا کا تو نشان باقی ہے، مروہ کا نشان ہی بالکل ختم ہو گیا، بڑی خوبصورت بلڈنگ بن گئی، لیکن اس وقت یہ پتھر تھے اور ان پتھروں پہ ماں بھاگی تھی کہ کہیں دور سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں دور کہیں پانی کے آثار اثرات نظر آئیں تو اپنے بچے کے لیے پانی کی چند بوندوں کو لا سکوں اور اس کی پیاس کو بجھا سکوں۔
یہ والدین ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بار بار ایک تو نماز کا بڑا آئے گا، توحید کا بڑا آئے گا، ایک والدین کے بارے میں بڑی بات آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ کو پچھلے سے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، باپ کہتا ہے گھر سے نکل جا۔ اس وقت بھی باپ کو غصے میں نہیں، بڑے تحمل کے ساتھ دعا دے کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی ایسی عطا کی ابراہیم علیہ السلام۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جیسا رویہ رکھتے ہیں ویسا ہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ رویہ رکھتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے ساری زندگی دعا ہی کرتے رہے، تو اولاد بھی اللہ نے عطا کی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی شکل میں۔ تو اب وہ ماں ہاجرہ بھاگ رہی ہیں پانی کے لیے، پیاس بجھ جائے میرے بیٹے کی، ماں تڑپ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا اپنی پاؤں کی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے زمین پہ، مالک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، جہاں میرے اسماعیل کی ایڑیاں ہیں یہاں پہ پر مارو تاکہ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑے یہاں سے۔ 7واں چکر تھا، یوں صفا سے چلی تو مروہ تک، مروہ سے صفا تک۔ یہ 7ویں چکر میں جب دیکھا تو چمکدار پاؤں کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے ایسے لگا جیسے پانی ہے۔ بھاگتی ہوئی آئیں اور اس وقت اس کے گردا گرد منڈیر بنا دیے، روکا اس کو، زمزم زمزم رک رک رک، اس کے اردا گرد ایک منڈیر بنا دی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ماں منڈیر نہ بناتی، اسے روکتی نہیں، تو یہ ایک چشمے کی شکل میں جاری ہو جاتا۔ زمزم چشمے کی شکل میں ہوتا، کنویں کی شکل میں نہ ہوتا۔ میری ماں نے منڈیر بنا کر کے اس کو وہیں پہ روک دیا، اپنے مشکیزے کو بھرا، خود پیا اور بیٹے کو پلایا، کچھ سنبھالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہترین پانی ہے زمین کے چہرے پر، اور یہ میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض ماء الزمزم، زمین کے چہرے پہ سب سے بہترین پانی اگر ہے تو وہ زمزم کا ہے۔ لما شرب لہ، جس نیت سے پی لو اللہ اسی نیت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر بھوک لگی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1 مہینے سے اوپر رہا مکہ میں، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، جب بھوک لگتی تو زمزم پی لیتا، پیاس لگتی تو زمزم پی لیتا۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے گزارا کرتے رہے ہو بھائی، اتنے دن کہاں سے کھاتے پیتے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا کیا تھا، جب بھوک لگتی تھی زمزم پی لیتا تھا، پیاس لگتی تھی، اللہ نے بھوک بھی اسی سے مٹا دی، پیاس بھی اسی سے میری پوری ہوتی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادے تم کرو زمزم کو پیتے ہوئے، نیتیں تم کرو، اور تمہاری نیتوں کے مطابق اللہ زمزم میں تاثیر بدلتے جائیں گے۔ تم کھانے کی نیت سے پیو، اللہ کھانے کی نیت سے اس کی تاثیر کو کھانے میں بدل دیں۔ تم شفا کی نیت سے پیو، اللہ اس کی تاثیر کو بدل دیں اور اس میں شفا کے عنصر کو رکھ دیں۔ تم پیاس بجھانے کے لیے پیو، اللہ اس کی تاثیر کو بدلے اور تمہاری پیاس بجھ جائے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جب میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا، کہا میں حتیم میں تھا۔ حتیم جانتے ہیں؟ بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ، یہ بیت اللہ کا اصل حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اسے کھلا رکھوا دیا کہ اگر ہمارا جی چاہے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنی ہے تو حتیم میں پڑھ لو، ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہوئی ہے۔ کہا میں حتیم میں تھا کہ میرے پاس فرشتے آئے، مجھ کو اٹھایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، الم نشرح لک صدرک، سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، سونے اور چاندی کے تشت میں رکھا گیا اور مائے زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا۔ اگر دنیا جہان میں زمزم سے زیادہ کوئی اچھا پانی ہوتا تو اس سے آقا کے دل کو دھویا جاتا۔
یہ آقا کریم علیہ السلام کے دل کو زمزم سے دھو کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس سے بہتر دنیا میں پانی موجود نہیں. جس پانی کا انتخاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ مائے زمزم وہ ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا لگنا، فرشتے کا پر کو مارنا اور وہاں سے اس چشمے کا نکلنا. اب بچے سے ذرا بڑے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بچے سے ذرا بڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں، سورہ صافات میں اس کو بیان کیا. پھر فرمایا جب فلما بلغ معہ السعی، ابراہیم علیہ السلام کے بچے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، بھاگ دوڑ کرنے لگے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. امتحان پہ ایک اور امتحان آیا. امتحان پہ پہلا امتحان تھا بچے کو نظروں سے دور رکھو، بچہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خواب دکھا رہے ہیں، خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے پاس. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، انی ارا میں نے دیکھا، فی المنام نیند میں، خواب میں سوتے ہوئے، انی اذبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے مجھ کو بتا، تیری کیا رائے ہے. اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہی حلم والے، بڑے والد کی بات کو تسلیم کرنے والے. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ملا سر تسلیم خم، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یا یہ بات ذہن میں رکھیں، انبیاء کرام کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. میرے آپ کے خواب مختلف کیفیتیں اس کی ہو سکتی ہیں. میرے آپ کے خواب ہمارے کھانا کھانے کی وجہ سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں. ہم دن میں کچھ باتیں سوچتے ہیں، رات کو خواب میں ویسا ہو جاتا ہے. ہمارے تخیل کا ارتکاز بھی ہوتا ہے. کبھی ہم جو ہے وہ تبخیر معدہ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی خواب ہوتے ہیں. کبھی سچے خواب بھی ہوتے ہیں، کبھی شیاطین. یہ ہماری حالت ہے عام انسانوں کی. لیکن جو انبیاء کرام کے وجود ہیں ان کے خواب حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں. جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو آغاز نبوت ہے وہ سب سے پہلے سچے خواب ہیں، اور 6 مہینے تک مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ خواب میں دیکھتے روز روشن کی طرح صبح پورا ہو جاتا. جو خواب دیکھتے پورا ہو جاتا. جو خواب 6 ماہ تک یہ کیفیت رہی. اسی سے کہتے ہیں کہ 46واں حصہ ہے نبوت کا، کیونکہ 23 سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا وقت ہے. ان 23 کو 6 کے ساتھ آپ اگر کریں تو وہ 46واں حصہ بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور پھر ہرا کی طرف متوجہ ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا بیٹے کو، بیٹے سے آ کے سوال کیا. تو بیٹے کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے فضل سے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اگر اللہ نے اس امتحان میں آپ کو ڈالا ہے، مجھے ڈالا ہے، آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجئے، میں صبر کرنے والا ہوں، آپ مجھے ذبح کیجئے اللہ کے نام. کتنی بڑی بات ہے. اگر میں آپ ہوتے، ہمارے والد ہوتے، تو ہم تو کتنے بہانے کرتے، کتنا کچھ، کتنی کہانیاں گھڑتے. لیکن تسلیم، رضا پہ راضی ہونا، بات کو تسلیم کرنا اپنے مالک کی. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابا جی کر گزری. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں راضی ہو گئے. ابراہیم ذبح کرنے پہ، اسماعیل ذبح ہونے پہ راضی ہو گئے. اور ابراہیم لے کر کے نکلے، شیطان بہکا رہا ہے. ابراہیم تیرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ خواب ہی تو ہے، کوئی اور بھی تو تعبیر ہو سکتی ہے خواب کی. اسماعیل تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے. ہاجرہ اٹھو، تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا خامد ذبح کرنے جا رہا ہے. کنکر مار کے کہو شیطان لئیم، رب کے حکم کے مقابلے میں تو ہمیں دنیا کی باتیں یاد دلاتا ہے.
دنیا کی محبتیں یاد دلاتا ہے. یاد رکھ ہم تو وہ ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہاں سب سے بڑی ہمارے لیے اللہ کا حکم آ گیا، اس پر عمل ہونا چاہیے. لے آئے. یہ وہی جمرات ہیں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ نشان ہے. ہم شیطان کہہ دیتے، شیطان تو نہیں وہاں ہوتا، بنا تو وہاں بڑا پلر ہوتا ہے. کنکریاں وہی یاد ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر شیطان تیرے اور ہمارے درمیان حائل ہوگا تو ہم شیطان کو کنکریاں ماریں گے، تیری بات کو تسلیم کریں گے. یہ عہد ہوتا ہے. وہ یاد دہانی ہوتی ہے. جیسے تیرے ابراہیم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے تھے، ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. جیسے اسماعیل شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے تھے، جیسے ہاجرہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئی تھی، ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تیری بات کو تسلیم کریں گے، تیری بات کو مانیں گے. وہ نشان ہوتا ہے، وہ ہم سے عزم کروایا جا رہا ہوتا ہے. بہرحال وہاں آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. آئے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا لیا زمین پہ. بیٹے کو پہلو کے بل لٹا لیا. لٹانے کے بعد جب ذبح کرنے لگے، اللہ کا حکم نہیں تھا. دو نبی ایک چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے کوئی اور ہیں. فیصلہ وہی چلتا ہے جو میرے رب کا ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے چلتے ہیں. وہ ذبح ہونا چاہتے ہیں، وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ بچانا چاہتے ہیں. چھری تو وہی ہے. اس نے دمبے کو تو کاٹ دیا، اس نے جو اس کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم آیا، اس دمبے کو تو کاٹ دیا. اسماعیل کی گردن پہ نہ چلی، کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہے تھے. یہاں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی ہماری طرف سے اسماعیل کی، ابراہیم علیہ السلام کی. اور ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے اس آزمائش میں. پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں، باپ بیٹا لگے ہیں اللہ کا گھر بنانے میں. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا گھر چلیں، کبھی پیسے دے دیے، کہیں کچھ دے دیے پیسے، اللہ نے توفیق دی. تو اللہ کا گھر بنانا، اللہ کے گھر سے محبت کرنا، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی تھی. عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، عہد لیا تھا میرا گھر بنانے لگے ہو، اسے صاف ستھرا رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے اس کو. اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بناؤ، ان مسجدوں کو خوشبودار رکھا کرو، خوشبو کا اہتمام کیا کرو مسجدوں کو، طہارت نظافت کا خیال رکھا کرو مسجدوں کو. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا. یا اللہ بیت اللہ بنا رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، کہیں ہمارے اندر شیطان کوئی ایسی بات نہ ڈال دے کہ ہم کہیں لو ہم نے بیت اللہ بنایا. یا اللہ قبول کر لینا ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت کو اللہ قبول کر لینا. تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی تو ستہ خیرہ، اگر تیری بارگاہ میں عمل ریجیکٹ ہو گیا تو کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو عمل بیکار ہو جاتے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل بنا رہے ہیں اللہ کا گھر، بناتے جا رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں. اللہ کے گھر کی میں بات کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک محلے کی مسجد میں گئے تو قبلے کی دیوار کی طرف دیکھا کہ کسی نے ناک صاف کر کے یا کنگار اپنا جو ہے وہ قبلے والی دیوار پہ خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرنے لگے، خود اپنے ہاتھوں سے. کہا اللہ کے گھر، یار یہ تو سب سے محبوب ترین جگہ ہیں، اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر ہیں. جن جگہوں کو سے اللہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ مسجدیں ہیں. اور اللہ کو جو جگہ پسند نہیں ہے وہ بازار ہے. کیوں؟ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بازاروں میں جھوٹ بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے بازاروں میں. سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اللہ کو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في الصلاة.
جو انسان مسجد میں بیٹھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم کیا کرتے ہیں، مسجد میں آ ہی جائیں، ابھی نماز میں 2-4-5 منٹ ہیں تو ہم ان 2-4-5 منٹ میں باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. سیاست پہ باتیں ہو رہی ہیں، مذہب پہ جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا وہ بحثیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. یہ اذان اور اقامت کے درمیان بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. دعا کے حوالے سے بڑا قیمتی وقت ہے. کائنات کی سب سے سچی زبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کیا نکلا؟ آقا فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو 15 منٹ ہے نا، 10 منٹ ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، ریجیکٹ نہیں ہوتی دعا. مسجد بنانا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کا خیال رکھنا اور مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا. اب تو ہماری کیفیتیں ہی اور ہو جاتی ہیں. ایک وقت نہیں ہوتا، اگر وقت مل ہی جائے تو آ بھی گئے تو ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں میں. اور اللہ کے بندو یہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے، اپنی روح کی خوراک کے لیے ہم بیٹھتے ہیں مسجدوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بناتے جا رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس کو قبول کر لینا. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ہم تیری رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یا اللہ مجھے بھی اپنا مسلمان، اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا. اب دیکھیں فرما برداری کی انتہا ہے ابراہیم علیہ السلام. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے. کیا ہم میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کرام کے باپ ہیں، دادا ہیں، اللہ نے جنہیں امامت کا منصب عطا کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ بناتے ہوئے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے، میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے. یہ ہمارے لیے مقدر کر دے کہ ہم تیرے فرما بردار بن کے زندگی گزارے. وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یہ گھر تیرا بنا دیا، اب اس میں حج ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ارینا مناسکنا، مناسک حج ہمیں سکھا دے، ہمیں بتا ہم تیرے گھر میں حج کیسے کریں، کس طرح ہم آئیں، کس طرح طواف کریں، کیسے ہم جو ہے وہ صفا مروہ کریں، کیسے ہم قربانیاں کریں، کیسے کریں. ارینا مناسکنا، یا اللہ ہمیں مناسک حج سکھا دیجیے. وتب علینا، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو جائے تو معاف کر دینا، کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دینا. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یعنی ساری عبادات، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ کمی کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دینا. اب یہاں پہ نماز کے بعد کا اپنا لائیں وہ وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں. نماز مکمل ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ یہ نماز پڑھی جس طرح تیری شان کے لائق ہے، ہم نہیں پڑھ سکے، کوئی کمی کوتاہی ہے تو معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمیں حج کے مناسک سکھا دے اور ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا کہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پھر ساتھ میں دعا کی بہت بڑی دعا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کا مصداق اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا. میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہوں، اللہ نے مجھے یہاں مبعوث کیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یا اللہ میں اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اس کی نسل پھیلے گی، اولاد ہوگی، مکہ آباد ہوگا، لوگ آئیں گے، یا اللہ ان میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے میرے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک رسول مبعوث کرنا، ایک پیغمبر ان میں بھیجنا میرے اسماعیل کی اولاد میں سے۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ وہ رسول آئے گا تو کیا کرے؟ تیری آیات انہیں پڑھ پڑھ کے سنائے، تیرا قرآن، تیرا کلام انہیں پڑھ کے سنائے۔ یا اللہ ایسا رسول ان میں بھیجنا، یتلو تلاوت کرے، علیہم آیاتک تیری آیات کو ان پر تلاوت کرنے والا بھیجنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ایسے ہی کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، دین حق دے کر کے بھیجا، دین غالب کرنے والا دے کر کے بھیجا، اور فرمایا ہم نے ان کو بھیجا ان ان پڑھ قوم میں ہماری آیات کو پڑھ کے سنانے کے لیے، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ تیری آیات انہیں پڑھ کے سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کرتے تو قرآن ہی پڑھ کے سناتے، قرآن ہی پڑھ کے سناتے، جو بھی آتا اللہ کی آیات ہی پڑھ کے سناتے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں آئے، بڑے سردار تھے، ڈیرے دار تھے، اور ان کے ڈیرے پہ جب بھی مکے کے لوگ یمن میں سامان خریدنے جاتے تو راستے میں ان کے ڈیرے پہ ٹھہرتے، کھانا وانا پانی وغیرہ اہتمام کرتے، پھر آگے یمن چلے جاتے، یمن سے سامان خرید کے واپس آتے، تو پھر حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہرتے، پھر مکہ واپس آتے۔ ان کو پتا چلا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ تشریف لے آئے۔ اب مکے والوں کو پتا چلا کہ وہ سردار جو ہمیں کھانے کھلاتا ہے راستے میں، ہمیں ٹھہراتا ہے اپنے پاس، وہ آ رہا ہے، استقبال کے لیے نکل گئے۔ جو بھی جاتا کہتا یار ہمارے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کلام پڑھتے ہیں، بندے پہ جادو ہو جاتا ہے، تو انہیں ان کی بات نہیں سنی۔ ایک نے کہا، دو نے کہا، تین نے کہا، چار نے کہا، ہر سردار یہی بات کہہ رہے، کہتے میں نے روئی لی اپنے کانوں میں ڈال لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں ان سے کلام۔ اب مکہ میں آگے طواف کیا بیت اللہ کا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں لیکن نماز پڑھیں، عبادت کر رہے ہیں، ایک نیا طریقہ ہے، کوئی اور ہی سلیقہ ہے۔ کہتے ہیں یار یہ تو وہی تو نہیں ہے جن کے بارے میں لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ ان کی بات نہیں سننی۔ پھر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ لوگ تیرے پاس فیصلے کرواتے ہیں اور تو ان کی بات ہی نہیں سنتا۔ میں نے کانوں سے روئی نکال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زبان ہو اور اللہ کا قرآن ہو، بیت اللہ ہو، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں تو کیا کیفیت ہوگی، کتنی خوبصورت ایک ماحول ہی ایک علیحدہ سا ہوگا۔ تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتے گئے آقا کریم علیہ السلام تلاوت مکمل کی، گھر جانے لگے، یہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا، کون؟ کہا جی میں طفیل ہوں، دوس قبیلے کا سردار ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ جی حکم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر لیجیے۔ ایک بار قرآن سنا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور اللہ نے اسلام کی سعادت دے دی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، اس کو قبول کر لینا اور ہمیں حج کے مناسک سکھا دے، اور یہاں پر ان میں سے میرے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک رسول مبعوث کرنا، وہ انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے، اور کیا کریں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے، استاد بن کے انہیں تیری کتاب سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتاب سکھاتے تھے، آیات اترتی، صحابہ کرام کو بلاتے، انہیں سکھاتے، سناتے، پڑھاتے، لکھواتے، پڑھاتے، سناتے، اور پھر کبھی ان سے سنتے۔ وَيُعَلِّمُ، استاد کبھی سنتا ہے کبھی سناتا ہے، کبھی استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، پڑھاتے ہوئے کبھی ان سے سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنتے، ہاں عبداللہ بن مسعود، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ مجھے قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سناؤں؟ ہاں میرا جی چاہتا ہے آج تم پڑھ کے مجھ کو سناؤ۔ کبھی رات کو نکلتے تو ایک خوبصورت آواز کو سنتے تو ٹھہر جاتے،
اور قرآن سنتے اور صبح کہتے ابو موسیٰ میں رات بڑی دیر تک تیرا قرآن سنتا رہا ہوں، تو قرآن پڑھ رہا تھا اور اتنا خوبصورت پڑھ رہا تھا میرا ہلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام جیسی آواز عطا کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یا اللہ اسماعیل کی اولاد میں ایسے نبی کو بھیجنا جو انہیں کتاب پڑھ کے بھی سنائے، تعلیم بھی دے اور حکمت بھی سکھائے ان کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حکمت کے پیغام سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیں، چھوٹے چھوٹے فرامین، ایک ایک جملہ، لیکن اس کی شرح کرنے لگو، تشریح کرنے لگو، صفوں کے صفحے بھر جائیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، یہ ایک جملہ ہے۔ اب اس کو تشریح کرنے لگ جاؤ کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ بات کیا کہی رسول اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اب اس کی تشریح میں چلے جاؤ، اس کے کیا فائدے دنیا میں کیا ہوں گے، آخرت میں کیا ہوں گے، جتنی مرضی تشریح کرتے چلے جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ پہلی بار بندہ آئے، سارے صحابہ کرام اکٹھے ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، وہاں پہ یہودی بھی اکٹھے ہو گئے ہیں کہ دیکھیے کون اللہ کے نبی آئے ہیں، تو وہاں 5 جملے صرف کہیں اور 1 منٹ کا واز پورا نہیں کیا۔ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اتنی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ یہ پہلا واز ہے مدینے میں۔ سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سب کو کھانے کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کہا کرو سب کو، وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، جو لوگ ناراض ہو جائیں انہیں ملا دیا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، رات لوگ سو جائیں تم بستر کو چھوڑ کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اتنا سا واز کیا، اب اس کی شرح میں جتنا مرضی لکھ لیں۔ حکمت سکھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دانائی سکھاتے، اتنی ایسی دانائی سکھائی کہ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے دنیا کے کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، لیکن دنیا کو ایسے ایسے قانون دے گئے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے سکالر بھی ان کے ایک ایک دیے ہوئے فکرے پہ پورے پورے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھ جاتے ہیں۔ آج دنیا بڑا کہتی ہے کہ یورپ میں انسانوں کے لیے، ان کی سوشل ویلفیئر کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ان کے پیچھے چلے جاؤ تو آپ کو نظر آئیں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ قانون کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور یہاں جو حکمت ملتی تھی وہ دنیا جہان میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکمت اور دانائی ملتی تھی کہیں نہیں ملتی تھی۔ یہ شیر خوار بچہ پیدا ہوا، وظیفہ لگا دو، یورپ بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم یورپ میں تو بچہ پیدا ہوتا ہے وظیفہ، جب اس کے پیچھے جاتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے، پینشن لگا دیا جانا، بہت پیچھے چلے جائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بازار سے گزرے، ایک بوڑھا عیسائی مزدور مزدوری کر رہا ہے، سامان اٹھایا ہے، پسینے میں شرابور ہے، کہا یہ اس عمر میں مزدوری کر رہا ہے؟ کہا جی اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں، عیسائی ہے، مسلمان نہیں، عیسائی بوڑھا بابا مزدوری کر رہا ہے، عمر فاروق گزرتے ہیں، پسینے میں شرابور ہے، اسے دیکھ کے کہتے ہیں اس حالت میں اس عمر میں مزدوری؟ کہا جی اس کا کوئی کمانے والا ہے؟ کہا جن کی جوانیاں لوگوں کی خدمت کرتے گزری ہیں ان کے بڑھاپے کو سیو کرو، بیت المال سے ان کے لیے ان کی جتنا بنتا ہے بیت المال سے مہینے کا ان کا خرچ لگا دو ان کا۔ یہ تصور کس نے دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ گئے بیت المقدس میں، گرجا میں، کہا یہیں پہ عبادت کر لیں، کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، لوگ بعد میں اس کو دلیل نہ بنا لیں، ہم اپنی مسجد میں جا کر کے عبادت کریں۔ یہ ساری حکمتیں کس نے سکھائیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نے سکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلتے تھے ان کو قبول کرتے تھے، وہ حکمت بھرے پیغام کو اپنے سینوں میں سمیٹتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
یا اللہ میرے اسماعیل کی اولاد میں ایسا پیغمبر بھیجنا جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی زندگیوں میں پاکیزگی لے کر کے آئے، پاکیزگی ان کی زندگی میں لائے۔ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں لیکن آپ کی باتیں سن کے دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط پہ، ایک شرط ہے میری۔ کیا؟ کہا میں زنا کرتا ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا، باقی ساری باتیں آپ کی مان لوں گا، یہ میں بات نہیں مان سکتا۔ لوگوں نے کہا اوے کیا بات کرتا ہے؟ کہا چھوڑ دو، میرے قریب آنے دو اس کو، قریب آؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت سے سمجھانے لگے، بیٹے اگر تو ایسا کرے تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر؟ اب اس کی غیرت کو جگایا، وہ سمجھ رہا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ واقعی یہ زنا تو معاشرے کا فساد ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے اور معاشرے میں فساد بھی لاتا ہے۔ اب ذہن میں سوچ پیدا ہوئی، دل میں خیال آیا کہ واقعی یار یہ تو برا عمل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، یا اللہ اس بچے کے سینے کو پاک کر دے، یا اللہ اس کے نظریات کو پاک کر دے، اس کے خیالات کو پاک کر دے، اس کو پاک کر دے۔ اب وہی بچہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا تو یوں سر جھکا کے گزرتا، کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کر دیجیے۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ ابو مرثد کا واقعہ بھی آپ سنتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کہا میں جیل جانا گوارا ہے بی بی، تیرے ساتھ جب کافر تھا میرا تعلق تھا، اب یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کے میں نے بیعت کی ہے، کسی غیر عورت کو یہ ہاتھ لگ نہیں سکتا۔ ایسے پاک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو۔ تو آج وقت اختتام کی طرف گیا، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑا، پھر بیت اللہ کی تعمیر، اور بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا اور ہمیں مناسک حج سکھانا، اور میرا اسماعیل یہاں رہے گا، یہ گھر آباد ہو جائے گا، تو یہاں پر ایک رسول بھیجنا جو تیری آیات انہیں پڑھ کے سنائے، جو تیری کتاب کی تعلیم ان کو دے، جو انہیں حکمت سکھائے اور جو ان کو پاک صاف زندگی کا ایک راستہ دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا مصداق بن کر کے آئے۔ اسی ضمن میں قربانی کے حوالے سے ہی ہم اگلے جمعے میں کچھ باتیں کریں گے۔ قربانی کیسے، کس طرح، کہاں سے چلی، کیا اسماعیل علیہ السلام یا اس سے پہلے بھی؟ اور یہاں پر ایک اختلاف بھی ہے، خاص طور پہ اہل کتاب میں یہودیت اور عیسائیت کہتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی، اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں، ہم کیوں اسماعیل علیہ السلام کی کہتے ہیں؟ اس میں کیا تعارض ہے اور حقیقت کیا ہے اس پہ، اور اس سے پہلے بھی کیا قربانی تھی یا نہیں تھی، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں بات کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے گھروں کی محبت نصیب فرمائیں، ہم سب کے دلوں میں مسجدوں کی محبت پیدا فرمائیں۔ مالک و مولا ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے والا بنائیں۔ اے مالک و مولا ہم سب کی نیک حاجات، نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا جن کی اولاد ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے والدین کا دست و بازو بنائیے، اور جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ جو بیٹوں کے معاملے میں اے اللہ محروم ہے مالک و مولا ان کی جھولیوں کو بھی بارونق کر دیجئے، نیک صالح بیٹے عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم سب کو وافر رزق عطا فرمائیے، اپنے سوا زمانے میں کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ اے مالک مولا اپنے ہی در کا محتاج رکھیے۔ اے مولا کریم ہمارے وہ جو بہن بھائی دوست رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، ہم سب کے دکھوں کو دور فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہے۔ یا اللہ ہمارے دن بھی ویسے بن جائیں، ہماری راتیں بھی ویسی بن جائیں جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔